بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور یہ ان عبادتوں میں سے ہے جو مسلمانوں سے پہلے امتوں پر بھی فرض تھیں۔ روزہ تمام پیغمبروں کی شریعت میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی روزے کو مسلمانوں پر فرض قرار دیتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: اے ایمان والو! روزہ تم پر اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ سورہ بقرہ آیت 183۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا، وہاں یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ روزے کا مقصد انسان میں تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ارشاد اور کوئی حکم حکمت اور مقصد سے خالی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اپنی کم علمی اور کم نظری کی بنا پر حکمت و دانائی کی اس تک تہ نہ پہنچ سکے جو احکام الہی میں پوشیدہ ہے۔ بظاہر کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے کچھ وقت کے لیے پرہیز کرنے کو روزہ سمجھا جاتا ہے اور شرعی نقطہ نظر سے بھی سحر سے افطار تک ان چیزوں سے رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں اصل مقصد نہیں ہیں بلکہ ایک اعلیٰ مقصد کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ اسلامی عبادات کی خوبی یہ ہے کہ وہ مقصود بذات، وہ چیز جو اصلی مقصود ہو نہیں ہے بلکہ حصول مقصد کا وسیلہ ہے۔ قرآن حکیم نے ہمیں روزے کا مقصد بھی تقویٰ بتایا ہے۔ تقویٰ کے لغوی معنی کسی چیز سے بچنے کے ہیں، لیکن تقویٰ کا دینی مفہوم یہ ہے کہ انسان تمام نفسانی خواہشات، جسمانی تقاضوں اور جذباتی عدم توازن سے اپنی حفاظت کرے اور اس چیز سے بچے جو منکر یا برائی کی تعریف میں آتی ہو۔ جب آپ کسی ایسے راستے سے گزرتے ہیں کہ جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوتی ہیں تو اپنے کپڑوں کو دونوں ہاتھوں سے اور جسم کو سمیٹ لیتے ہیں تاکہ کپڑوں خاروں سے الجھ کر تار تار نہ ہوں اور جسم مجروح یعنی زخمی نہ ہو جائے۔ اسی طرح گناہوں اور برائیوں کی جھاڑیوں سے اپنی روح، اپنے نفس اور اپنے جسم کے دامن کو بچانا ضروری ہے۔ اسی حفاظت اور احتیاط کو ہم تقویٰ کہہ سکتے ہیں۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کے بغیر انسان میں وہ انسانیت پیدا نہیں ہو سکتی جو اسلام کو مطلوب ہے۔ روزے کی غرض و غایت بھی تقویٰ ہے۔ روزہ ان چیزوں اور ان تمام اعمال پر پابندی عائد کرتا ہے جو خواہشات کو بڑھانے اور جذبات کو بے لگام کرنے والی ہوں۔ روزانہ جو چیزیں جائز ہوتی ہیں اور جن اعمال کی اجازت ہوتی ہے، روزے میں ان پر پابندی عائد کر کے نفس اور جسم دونوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ روزے میں کھانا پینا بھی بند کر دیا جاتا ہے اور حصول لذت کے دوسرے ذرائع بھی پابندی ہوتی ہے۔ اس طرح نفسانی خواہشات میں کمی ہو جاتی ہے اور روحانی طاقتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں نفس اور جسم دونوں کے تزکیے و تربیت میں روزہ مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ روزہ ضبط نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ دوسری عبادت میں انسان کا عمل ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی حقیقت صرف آپ کو معلوم ہوتی ہے۔ دن میں کوئی شخص آپ کے ساتھ نہیں رہتا، آپ چھپ کر کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے۔ بھوک پیاس آپ کو ستاتی ہے لیکن آپ روزے میں کھانے پینے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ اس طرح آپ کو ضبط نفس
نفس کی بے مثال تربیت ملتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ چاہے کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو، لیکن میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر عمل کا بدلہ ہے، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اس طرح آپ کے یقین ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ یقین کہ جو اعلیٰ کردار کا جوہر اور بہترین اعمال کا ضامن ہے، اور وہ پختہ ایمان جو روحانی بلندی، اخلاقی اصلاح، ذہنی صحت اور جسمانی تندرستی کا ذریعہ ہے۔ یقین اور ایمان ہی ہے جو انسان کو بہت سی ذہنی اور جسمانی تکلیفوں، بیماریوں، پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ روزہ اگرچہ فاقہ نہیں ہے، لیکن کھانے پینے میں ایک وقفہ ضرور ہے۔ فاقہ بھی انسان کی ایک طبعی اور جبلی ضرورت ہے۔ اکثر انسانوں بلکہ حیوانوں کو بھی بعض امراض میں غذا کی طرف رغبت نہیں رہتی، اور بعض مرضی کیفیتوں میں غذا کا تصور بھی انسان کو ناگوار ہوتا ہے۔ روزے میں کھانے پینے کا جو وقفہ ہوتا ہے، وہ جسم کو فضلات سے پاک اور خون کو صاف کرتا ہے۔ روزہ روزے دار میں حرص اور مرض سے مقابلے کی قوت پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے نفس کے تزکیے اور جسم کی تربیت کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ مسلمان ہر سال پورے ایک مہینے تک نفس اور جسم کی تربیت حاصل کرتے ہیں، ضبط و نظم کی عادت ڈالتے ہیں۔ روزوں کے مبارک مہینے میں پابندی اوقات کی بے مثال تربیت ہوتی ہے۔ تمام حکیم اور ڈاکٹر کے سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ اوقات مقررہ پر کھانا کھانا صحت کی ضمانت ہے۔ وقت مقررہ پر کھانا کھانے سے انسان کا جسمانی نظام جو تغذیہ حاصل کرتا ہے، وہ بے وقت کھانے سے ممکن نہیں۔ انسانی صحت کے لیے اس کے ماحول کی ہم آہنگی ضروری ہے۔ انسان کی داخلی کیفیات اور خارجی حالات میں عدم مطابقت صحت کے لیے مضر، نقصان دینے والی ہوتی ہے، اور کشمکش کے نتیجے میں وہ بیمار ہو سکتا ہے۔ رمضان المبارک میں ماحول کی یکسانیت اور فضا کی ہم آہنگی روزے داروں کو ایک دوسرے سے قریب کرتی ہے اور وہ اعتماد بخشتی ہے جو ذہن اور جسم دونوں کی صحت کے لیے مفید ہے۔ اس پورے مہینے میں نیکی، ہمدردی، تعاون اور بھائی چارے کا احساس تحفظ عطا کرتا ہے۔ غریب اور امیر کو ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ انسانی صحت کو برقرار رکھنے میں جو عوامل کار فرما ہوتی ہیں، ان میں ذاتی صحت کے ساتھ ساتھ ماحول کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ انسان کو سماجی حیوان کہا گیا ہے۔ اس کی فلاح و بہبود کے لیے سماجی رشتوں کی استواری ضروری ہے۔ اگر فرد ماحول سے مفاہمت نہ پیدا کر سکے تو بہت جلد اس کا دماغی نظام متاثر ہونے لگتا ہے۔ دو روزے دار آپ کو ایک دوسرے سے اتنا قریب محسوس کرتے ہیں کہ وہ بہت آسانی سے باہمی احساسات اور دکھ درد سمجھ سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ ایک سپر ہے، ایک ڈھال ہے، اور دوزخ سے حفاظت کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اگر ہم غور کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی حکمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک روزے دار اپنے ہر عمل سے پہلے سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ عمل صحیح ہوگا یا غلط۔ یہ طرز فکر اس میں بڑھی ہوئی خواہشات پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے اور اس کو بے شمار غلط کاموں اور برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس طرح انسان کے ہاتھ میں غلط اعمال کے خلاف ایک سپر آ جاتی ہے اور وہ گناہوں سے مامون ہو کر ایک قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر روزے دار ذرا سی دیر کے لیے بھول بھی جائے تو لوگ اس کو فوراً یاد دلا دیتے ہیں کہ تم روزے سے ہو، اور وہ فوراً نیکی کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو روزہ ہو تو اس کو چاہیے کہ نہ خواہش نفس کی کوئی بات کرے، نہ شور کرے، اگر کوئی شخص اس سے بد کلامی کرے یا لڑے جھگڑے تو وہ اس سے کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس خدا کی قسم جس کی مٹھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک اور خشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ روزہ کھولتا ہے، دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ یہ روحانی مسرت اور جسمانی فرحت اس فضا کی تشکیل میں معاون ہوتی ہے جو صحت مند فرد اور صحت مند معاشرے کے لیے ضروری ہے، اور جس میں انسانی روحانی، اخلاقی، ذہنی اور جسمانی اعتبار سے صحت کے اعلیٰ معیار تک پہنچ سکتا ہے۔